السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کے ہوسٹ ارسلہ، پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام ارحم اقبال ہے، اور یہ واقعہ میں انہیں کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام ارحم اقبال ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 2021 کا واقعہ ہے، جب نئی نئی بقرعید قریب تھی۔ ہم جس ایریا میں رہتے تھے وہ ایک نیو سوسائٹی تھی، اور زیادہ تر وہاں سناٹا رہتا تھا۔ بہت کم ہی گھر آباد تھے، زیادہ تر خالی پلاٹس تھے۔ کافی دور دور جا کر گھر بنے ہوئے تھے۔ سوسائٹی کا جو گیٹ تھا وہ کافی آگے جا کر تھا۔ میں روزانہ جب جاب سے گھر آتا تو کبھی کبھی ایک شارٹ کٹ راستہ جو کہ خالی میدان سے ہو کر گزرتا تھا، اور پھر آگے جا کر مڑ کر ایک گلی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ گلی کافی لمبی تھی۔ وہ شارٹ کٹ راستہ میں اکثر طے کیا کرتا تھا جب مجھے گھر جلدی پہنچنا ہوتا تھا۔ ایک دن گھر میں دعوت تھی، مہمان آئے ہوئے تھے۔ شام سے ہی گھر والوں کی کالز آ رہی تھی کہ گھر جلدی آ جانا، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں جلدی جلدی آفس سے آف کر کے نکلا اور سیدھا وہ سنسان میدان والا شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ گھر والوں کی مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ میں کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج گئے۔ سب لوگ کھانے پر میرا ویٹ کر رہے تھے۔ جب میں نے میدان کراس کیا اور اس گلی میں انٹر ہوا تو اچانک ہی تھوڑا آگے جا کر میری بائک بند ہو گئی۔ میں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ہوئی، جبکہ بائک میں پیٹرول بھی موجود تھا، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہوا کیا۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا بائک کو چلاتا ہوا پیدل آگے جا رہا تھا۔ اچھا خاصا سناٹا اور اندھیرا تھا، بس چاند کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ گلی کے بیچ میں پہنچ کر ایک بہت ہی بڑا پرانا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ اکثر جب میں اس راستے سے گزرتا تو وہ بنگلہ مجھے بہت ہی خوفناک لگتا، اور میں بہت اسپیڈ سے بائک بھگاتا ہوا گھر پہنچ جاتا۔ مگر اس وقت میرے ذہن میں کوئی ڈر خوف نہیں تھا، بس گھر جانے کی جلدی تھی۔ جیسے ہی میں اس بنگلے کے قریب پہنچا مجھے گیٹ کے اندر سے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ کافی پرانا لوہے کا چھوٹا سا گیٹ تھا، کوئی بھی آرام سے پھلانگ کر اندر جا سکتا تھا۔ اندر کافی لمبی لمبی جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی، جگہ جگہ سے دیواروں کا پلستر اترا ہوا تھا۔ پہلی بار غور سے میں نے موبائل کی ٹارچ میں اس بنگلے کو دیکھا۔ اچانک ہی مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں گھبرا گیا۔ میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے مشین چلنے کی آواز آئی، اور یہ گھاس کاٹنے والی مشین چل رہی تھی۔ کوئی گھاس کاٹ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ اتنے سناٹے میں، اندھیرے میں کون گھاس کاٹ رہا ہے۔ میں پھر آگے بڑھا، مجھے پھر سے مشین چلنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید بنگلے میں کوئی نیو شفٹ ہوا ہوگا اور وہ یہاں صفائی کر رہا ہوگا، مگر اتنی رات میں، اور وہ بھی گھاس کاٹنا، اور پھر اتنا سناٹا اندھیرا، صرف چاند کی روشنی تھی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آواز رک گئی۔ ایک دم سے کسی نے میرا نام لے کر مجھے آواز لگائی تو میں چونک گیا۔ یہ آواز بالکل صاف تھی اور اس بنگلے کے اندر سے ہی آئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اندر جھانک رہا تھا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کشمکش میں تھا۔ جیسے ہی دوبارہ میں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا مجھے پھر سے کسی نے میرا نام لے کر آواز لگائی، مگر یہ جو آواز تھی وہ تھوڑا اور قریب سے آئی، بالکل دروازے کے گیٹ کے پاس سے، جیسے کوئی کھڑا ہو کر مجھے آواز دے رہا ہو۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے، تو خاموشی چھا گئی۔ میں نے پھر آواز دی کہ کون؟ ایک دم مجھے اپنے سامنے گھاس ہلتی ہوئی نظر آئی۔ گھاس کافی لمبی تھی، جیسے کوئی بڑی سی چیز ٹکرا کر گزری ہو۔ گھاس مسلسل ہل رہی تھی، میرا وہم نہیں تھا۔ میں بائک سائیڈ میں کر کے گیٹ کے قریب آ گیا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے۔
घास मुसलसल हिल रही थी। मेरा वहम नहीं था। मैं गेट के करीब गया ही था कि मेरे सामने काले जुब्बे में एक बुढ़िया मेरे सामने आ गई। मैं घबराकर पीछे हट गया। वो लुड़खड़ा रही थी। मैंने पूछा कि कौन है आप और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? तो वो मुझे घूर घूर कर देखने लगी। मैं वापस जाने लगा तो उसने मेरा नाम लेकर फिर से मुझे पुकारा। मैं घबरा गया। बिल्कुल सेम वही आवाज़ थी। मैंने कहा कि आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? तो कहने लगी, बेटा हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं और तुम आगे जाके स्ट्रीट 7 की तरफ रहते हो। मैंने कहा कि जी जी बिल्कुल, मगर आप इतनी रात में अकेले, आपके साथ और कोई नहीं? तो कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा बेटा और मैं यहाँ न्यू शिफ्ट हुए हैं। मेरा बेटा ज़रा बीमार है, वो बेड रेस्ट पर है। हमने मिलकर घर को साफ करना चाहा कि अचानक ऊपर वाली बालकनी से मेरे बेटे का पाँव फिसल गया और वो गिर गया। मैंने कहा कि क्या हुआ आपके बेटे को? तो कहने लगी, पाँव पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, पैर की हड्डी टूट गई थी। वो अभी ये बोल ही रही थी कि ऊपर वाले फ्लोर से दर्द भरी आवाज़ें आने लगी। कोई भारी सी आवाज़ थी जो अम्मा अम्मा करके आवाज़ें दे रहा था। मैंने जब ऊपर टेरिस की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि टेरिस पर कोई खड़ा होकर आवाज़ें दे रहा हो, मगर वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, कोई मदद हो तो कर देना। मैंने कहा कि आपके पास करोड़ों का बंगला है, इसको बेचकर आप किसी नॉर्मल घर में भी रह सकती हैं। तो कहने लगी कि ये मेरे मरहूम शौहर की निशानी है। वो जब जाने लगी तो मैंने उसको रोका और 1,000 का नोट निकालकर उसको दे दिया। वो मुस्कुराई। मुझे उसकी मुस्कुराहट अजीब सी लगी। वो अंदर चली गई और फिर मैं घर आ गया। इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर गए और यह वाक़या मैं भूल गया। बकरा-ईद करीब आने वाली थी। एक दिन बकरा-ईद का दूसरा दिन था। मैं सब रिश्तेदारों को गोश्त बांटने के लिए निकला हुआ था। रात में घर में बारबेक्यू का प्रोग्राम था। गोश्त बांटते बांटते शाम हो गई। जब रिश्तेदारों के घर पर पहुंचा तो उन्होंने भी हमारे हिस्से का गोश्त मुझे दे दिया। वो गोश्त के हिस्से की थैलियां मैंने गाड़ी में डाल दी और घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। मैंने फिर घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी शॉर्टकट सुनसान मैदान वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। जैसे ही वो बंगला करीब आया, मेरी गाड़ी एकदम झटके लेने लगी और रुक गई। समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी को अचानक क्या हो गया। मैं गाड़ी से उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। अचानक ही वो बूढ़ी औरत गेट से बाहर आ गई और मेरा नाम लेकर कहने लगी, ये क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो? मैंने कहा कि जी गाड़ी बंद हो गई है, पता नहीं क्या मसला है। मैंने मोबाइल की टॉर्च निकाली हुई थी और बोनट में चेक करने लगा। मैंने देखा कि वो गाड़ी में झांक रही थी। एकदम उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो नदीतों की तरह गोश्त को देख रही थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं जब जाने लगा तो मैंने एक बड़ी सी गोश्त की थैली निकाली और अम्मा को देने लगा। और मैं देने ही लगा था कि उसने मेरे हाथ से झपट ली। वो अंदर चली गई। मैं फौरन ही गाड़ी में बैठा और घर की तरफ गाड़ी भगा दी। हमारी स्ट्रीट जैसे ही शुरू हुई, मेरी नज़र मेरी घड़ी पर गई जो कि गायब थी। इतनी एक्सपेंसिव घड़ी थी। मैं एकदम चिल्लाया कि मेरी घड़ी कहाँ गई और वापस गाड़ी टर्न की और सीधा उस बुढ़िया के गेट के पास जाकर रोक दी। मेरे ज़हन में यही था कि जब उस बूढ़ी औरत ने मुझसे गोश्त की थैली झपटी थी, उसी दौरान मेरी घड़ी गिरी होगी। और मोबाइल की टॉर्च मारकर मैं उधर उधर देख रहा था तो ऊपर से आवाज़ आई, मगर ऊपर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि आप कहाँ हो? क्या आपने मेरी घड़ी देखी है? मैंने आपको थैली दी थी, यहीं कहीं गिरी है। तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ, मेरे पास है तुम्हारी घड़ी। तुम जब चले गए थे तो मैंने वहीं रोड से उठा ली थी।
اوپر آ کے اپنی گھڑی لے جاؤ۔ میں گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اتنے اندھیرے میں اتنے سناٹے میں رہتے ہیں، ان کے یہاں لائٹ کا انتظام بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنی گھڑی کی پرواہ تھی۔ خیر میں اندر آ گیا۔ 2 فٹ کی جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نیچے آ کر دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو وہ ٹیرس میں آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ اوپر آ جاؤ۔ اس کے پیچھے سے مرد کی آواز آ رہی تھی کہ ہاں ہاں اوپر آ جاؤ۔ تو مجھے تھوڑا تسلی ہوئی۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں سے سیڑھیاں صاف نہیں ہوں۔ سیڑھیاں کافی درختوں کے پتے اور دھول مٹی سے ہٹی ہوئی تھی۔ میں جب اوپر گیا تو اندر کمرے میں لائٹیں جل رہی تھی۔ وہ لوگ کچھ کھا رہے تھے، کہنے لگے کہ آؤ آؤ ہمارے ساتھ کھا لو۔ میں جب تھوڑا آگے قریب گیا اور جب میں نے موبائل کی ٹارچ میں ان کے چہرے دیکھے تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میرا جسم ایک دم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے جب ان کی شکلیں دیکھی تو وہ بدلی ہوئی تھی، بالکل سفید مردہ چہرے۔ وہ دونوں بھوکے کتوں کی طرح گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ جیسے ہی منظر میں نے دیکھا، میں نے فوراً ہی وہاں سے دوڑ لگا دی اور بھاگتا ہوا گیٹ سے باہر نکلا۔ گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بڑھیا مجھے اوپر سے آوازیں دینے لگی کہ کہاں جا رہے ہو، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ میں دعائیں پڑھنے لگا۔ ایک دم ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے فوراً ہی اسپیڈ پکڑی اور گاڑی بھگائی۔ جب میں اپنی اسٹریٹ میں داخل ہوا تو میں نے دور سے ہی بہت زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے فوراً ہی گیٹ کھولا۔ میں پوری طرح ہانپ رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی میں نے ہمت ہار دی اور میں گر گیا۔ جب تھوڑا ہوش آیا تو میں نے گھر والوں کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اس میدان والے شارٹ کٹ راستے سے کبھی بھی نہیں گزرا۔ دوستوں یہ تھا واقعہ جو ارحم اقبال نے ہمیں کراچی سے سینڈ کیا۔ آپ بھی اپنے واقعات ہمارے اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں، وائس کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کر لیں۔ اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، ایسے ہی اپنے واقعات مجھے سینڈ کرتے رہیے گا اور دعا میں ضرور یاد کریے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔